براہ راست آپ کے لیے چلیں گے، ملک محمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئین کو سبورٹ کرنا ہی آئین پاکستان سے غداری ہے، اور اگر غداری کسی جگہ پر ایکسپلینڈ ہے آئین پاکستان کے اندر، آپ اور آپ کی جماعت نے بحیثیت مجموعی 20 بار ان 2 ماہ کے اندر یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ غداری کے مرتکب ہیں۔ غداری صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی، یہ 22 کروڑ لوگوں کے باشعور لوگوں کا ملک ہے، جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اپنے ان جلسوں کے اندر جس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے کھلے عام اپنے سپورٹرز کو کہا کہ جہاں پر میرا مخالف نظر آئے اس کے اوپر غدار اور ڈاکو کے نعرے کسنے شروع کر دو، اس کے اوپر غدار کے نعرے کسنے شروع کر دو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایسی ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک پاکستان کے اندر ایک تقسیم اور پولرائزیشن کا وہ ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں کہ گلی کوچوں کے اندر دنگا فساد ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان میں پکڑے؟ آپ کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی، جیسے آپ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں۔ یہ غداری کا اصل سازش تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لفظ سازش کے کوئی معنی ہے تو کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تقاریر بالکل اس بات پہ آپ کے خلاف FIR ہے کہ جو آپ روز کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ FIR ہے جو آپ پبلک میں جا کے بے بنیاد بات کر کے اپنی تقریر میں وہ مواد بولتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں کے اوپر آپ بالکل بے سر و پا الزامات لگاتے ہیں۔ یہ پنجاب کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ لیں کہ گورنر نے آن دا بیہسٹ آف عمران خان جو ایکٹ کیا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک انسیڈنٹ ہو تو میں گنواؤں، میں آن دا کاؤنٹ آف کہ ان پچھلے جب سے 8 مارچ کے بعد ابھی تک لے کر آپ کس ایکٹ میں غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ریڈنگ مجھ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بریچز کون سی ہیں، کہ جب آپ آئین توڑتے ہیں تو کس وقت آپ کے اوپر غداری کا الزام لگتا ہے۔ جب آپ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ریاست پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگاتے ہیں تو تب غداری کے کون سے وہ پہلو ہیں جو آپ کے اوپر اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف پچھلے 2 ماہ میں کیے گئے ان کے اقدامات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی کو بھول میں نہ رہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے۔ اگر اس کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے جس طرح کی عمران خان نے شروع کی، اور بالکل بے بنیاد شروع کی، مکمل طور پہ ناقابل برداشت ہے۔ پاک فوج ہی غیر ملکی سازشوں کا راستہ روکتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی محب وطن فوج، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، پاکستان میں ابھرتی شورشوں کو دبانے کی بھی محافظ ہے، پاکستان کے اندر وہ پنجے گاڑتی، وہ رقص بسمل کرتی دہشت جب آپ کے مساجد، آپ کی امام بارگاہیں، آپ کی خانقاہیں، آپ کے بازار، آپ کی عدالتیں جب بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کون ہے یہ وہ سینہ سپر ہوتے ہیں، وہ باوردی ہمارے وہ مجاہد، چاہے وہ پولیس فورس کے ہوں یا پاک فوج کے ہوں۔ اگر آپ نے ایک یہ موقف اختیار کر لیا اور آپ جب دل کرتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتے، آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں رہتا کہ آپ پاکستان کی کیا بنیادیں آپ ہلانے پر اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک کلٹ قائم کیا ہے، آپ نے اپنے فالوورز کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ وہ آپ کی اندھی تقلید میں اس حد تک اندھے ہو گئے کہ ان کو یہ بھی نظر نہ آیا کہ وہ پلوائے ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ اس وار آف 5th جنریشن کے اندر آپ کی پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے کرنے شروع ہوتے اور آپ ان کے اندر پلوائے ہوتے۔ آپ فیبریکیٹڈ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں۔ آپ نے کسی شریف آدمی کی دستار کو پیچھے چھوڑا نہیں ہے۔ اس قسم کا کریکٹر اور یہ کہے کہ وہ محب وطن اور پاکستانی ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی گئی عمارت ہمیشہ سے زمین بوس ہوتی ہے، قائم نہیں رہ سکتی۔ جھوٹ کے ایک پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، تو یہ کوئی اس کے پیر نہیں ہے۔ یہ جس ٹیسٹ سکروٹنی سے آپ کی بات نکلے گی،
یہ جو روز آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے دھاڑ دھاڑ کر آپ ایک بے بنیاد بات کو جتنا آپ سیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا آپ کے خلاف عوامی عدالت میں بھی مقدمہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ایک ٹوٹل انارکی چاہتے ہیں؟ کسی کو نہیں بھولا آج تک وہ آپ کا لہرا کر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک، آپ کی تاریخ کا مطالعہ اور آپ کا معلم مجھے دونوں کا پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر نقص کیا تھا۔ آپ کو تو آج تک یہی نہیں پتا کہ سراج الدولہ جو تھے وہ کس مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے؟ وہ تو آزاد ریاست بنگال تھی۔ کس نے آپ کو یہ سبق پڑھایا؟ آپ نے کہا وہ مغلیہ سلطنت اور وہ مسلمانوں کا غلبہ اور یہ کہانی، وہی جیسے آپ نے چین کو اسپین کے ساتھ ملا دیا۔ نہ آپ کا جغرافیہ درست، نہ تمہاری تاریخ درست، اور دعویٰ تمہیں پارسائی کا کہ میں صاحب علم ہوں۔ کیا مذاق بنا دیا ہے اس ملک کی سیاست کو، ریاست کو؟ جس کو کہو چور کر دے، جس کو کہو ڈاکو کر دے، یہ کوئی طریقہ کار بن گیا؟ یہ کہاں کی بات اور کہاں پہ آ کے رہ گئی؟ یاد رکھیں خان صاحب، پاکستان کو کسی بیرونی سازش جس کا وجود کوئی نہیں، لیکن آپ کی اندرونی سازش سے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو نکیل نہ ڈالی گئی، اب میرے جیسے ماڈریٹ لوگ آپ کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، آپ ہر چیز کو کراس کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ یو آر پلینگ ود دا فائر ایبسولوٹلی، اور اس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی بڑی ہو گئی کہ ریاست پاکستان بھی اس کے سامنے چھوٹی نظر آنے لگے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا پچھلے دنوں سے، آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں فالٹ لائنز کو، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکا آج تک مجھ سے پاکستان میں ٹیکس کے کلچر کا رواج۔ تو کیا کیا تم نے 8.5 سال میں؟ 5 سال کے پی کی گورنمنٹ تھی، 3.5 سال یہ گورنمنٹ تھی، بدترین افراط زر، بدترین مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کو سطح غربت سے بالکل پاتال میں پھینک کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہو کہ میں اچھا کر رہا تھا اور آج میرے خلاف سازش ہوگی۔ یہ کوئی سازش تمہارے خلاف کسی نے کرنی تھی؟ ایک اتنا انکمپیٹنٹ، ایک اتنا جاہل شخص جو کہ اپنے پبلک ڈیمینر کے اندر اتنا بد زبان ہے کہ کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، وہ جب آ کے اس مسند پہ بیٹھتا ہے یا جب آ کے پبلک آڈینس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عزت اچھالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسے انسان کی بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لارج فالوئنگ مل سکتی ہے؟ اگر خطرہ ہے تو تمہارے وجود سے ہے پاکستان کو، اگر خطرہ ہے پاکستان کی سوسائٹی کو، تمہارے وجود سے خطرہ ہے، جس کو تم انتشار کا شکار کرنے روز اترتے ہو، بلا ناغہ اترتے ہو۔ اور آج سے نہیں، مجھے یاد ہے وہ چین کے صدر کا دورہ بھی، جب تم اپنے چند بلوائیوں کو لے کر اسلام آباد کے دارالخلافے پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، میں اپنی جماعت میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کا بندوبست کریں، یہ آج بھی نقصان کرے گا، یہ کل بھی نقصان کرے گا۔ میں نے ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی۔ جس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر سی پیک کے اوپر عمل درآمد کرانے، ایم او یو سائن کرنے، معاہدہ دینے، پاکستان کے اندر سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز کو ختم کرنے، پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارکس بنوانے، یہ سب کرنے چائنا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ شخص وہاں مجمع لگا کے اپنے چند حواریوں کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، باقی جتنے اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر، ان کے سامنے چند بلوائیوں کو لے کے بیٹھا تھا اور پاکستان کے اندر وہ حال پیدا کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ صومالیہ کی تصویر نظر آئے۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، کسی کو بھولا نہیں۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اور ایسے سنگین اور گھنانے جرائم ہیں۔ میں برا سمجھتا ہوں کہ جب آپ غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، میں اس کو کوئی غداری کا تمغہ دینے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو وہ اقدامات بتا رہا ہوں جس کے ساتھ اس شخص کی تاریخ اٹی پڑی ہے۔ اس کے ایک ایک اقدام کو آپ دیکھیں، کسی پیمانے پر جانچیں، وہ حب پاکستان میں نہیں ہے، وہ بغض پاکستان میں ہے۔ یہ شخص کسی ایک خاص ایجنڈے پر ہو سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کے میرے پاس ایویڈنسز ہیں، تاریخ ثابت کرے گی کہ جو یہ کر رہا ہے، یہ تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے،
یہ شخص پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں سمجھتا. اس کے لیے اقتدار ہو تو یہ آئین اس کو بنیاد بنا کر دے کہ ایسے عمل کرنا ہے. اگر اس کے خلاف اس آئین پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا پہلو ہو, ان ورکوں کو یہ اپنے ان عمر سرفرازوں کے ہاتھوں, قاسم سوریوں کے ہاتھوں, جو کہ اس ریاست پاکستان کے آئین کے اوپر ایک کالک سے زیادہ نہیں ہے, ان کے ہاتھوں یہ پامال روز کرواتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے, دیر از اے ڈیوائیڈڈ تھاٹ کہ ایک جھوٹ ہے اس پہ کمیشن کیا کرنا ہے. اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا, کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. کون سی غداری, کیسی غداری, کون سے کریکٹرز. یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے. میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چھینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر قائم مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے؟ آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا. آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے, تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بیکاز وی نو اٹ. ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں. آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے. اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نہیں ہوں گے, حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے, شکلیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ خدا کا خوف کریں, یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی, رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے, کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے, بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی, بیانیہ کیا گیا, ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے, آئین سے بغاوت کرتا ہے, وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے, عمران خان کی حکومت ختم کرنا, تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہوگی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا, پہلے خود شروع ہوا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آئین کو پامال کیا, قومی اداروں پر حملہ, ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں, یہ میری بات یاد رکھیں, میں ان اے پبلک اپیل, میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو, پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو, اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے, جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے, تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان, محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے, سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی. دیکھیں جی, دیکھیں گزارش یہ ہے
एब्सोल्युटली हम इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये इमरान खान जो इस वक्त जिस ड्राइव पे निकले हुए हैं, ये रियासत पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की सियासत और रियासत के ख़िलाफ़ है। हमारी इनसे, इनकी पार्टी से हमें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि ये शख्स क्या चाहता है। हम ये जानते हैं कि इसकी जो भी आइन के लिए थोड़ी बहुत सोच इसकी हो सकती है, वो आपने देखी है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट की है। मेरा शिकवा एक शिकवे के अंदाज में था जिसमें ऐसी तोहमत नहीं थी। मैं कर सकता था, करने का हक हासिल है, नोबडी इज अ सीक्रेट काउ। अगर इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई एतराज़ होगा मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात के अंदर इतना जहर हो कि वो पूरी की पूरी बेबुनियाद बात पे, मैंने जब बात की तो मैंने उस वक़्त कुछ अपने साथ हुई नाइंसाफ़ियों पर बात की जिन पे मेरा कुछ कहना था, वो आपके सामने है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन। लेकिन जो कल ये कह रहे हैं उसको कौन शख्स टॉलरेट कर सकता है? मेरी तो इसमें इस्तदा होगी कि इसको बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये शख्स, मैं आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद माई अपनी इस राय पे मैं कायम हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त करूँगा। मैं बिल्कुल टू ऑल एकेडेमिया, टू ऑल दोज हु मैटर, ये बात उनके सामने रखना चाहता हूँ कि ये टोटल नॉनसेंस है। कभी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साजिश जनरल बाजवा ने की है, फैज अमीन साहब ने की है और दीगर जनरल्स ने की है। आज इमरान खान कह रहे हैं क्या मसाइल की जड़ वो लोग नहीं है जो सियासत और हुकूमत में मुदाखलत करते हैं? और दूसरा तो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग कोर कमांडर फैज अमीन साहब का नाम लिया है, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हुकूमत की है या हुकूमत की पॉलिसी है? देखें, ये क्या इमरान खान का हुकूमत में आना मुदाखलत था? क्या इमरान खान को हुकूमत देना कोई साजिश थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि किन मज़मूम मकासद के तहत और कैसी बात की। मेरी अगर कोई डोमेस्टिक रीजनिंग है बात की, मैंने जब बात की मैंने कोई ढक छुप के बात नहीं की, खुलेआम की, सरेआम की। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपके सामने, दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई। अगर मैं कहीं पर गलत बात करूंगा, मैं गलत करूंगा तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा जिस बात पर मैं आज एग्रीव्ड हूं, आप मुझे बताएं कि क्या ये वाहिद शख्स मुहब्बे वतन है और जो इसकी बात को माने सिर्फ वो मुहब्बे वतन है और बाकी सब लोगों को गद्दार कहना है इसने? कैसे लाइसेंस दे सकते हैं उल्फत साहब आप? ये बताइएगा कि मेरे दो सवाल है, एक आपसे एक पहला आपसे सवाल ये है कि एक बड़े अब चल रहा है जो मामला, उसमें आपने रुदा का भी जिक्र किया, उसमें अलीम खान ने भी बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। उस हवाले से क्या हुकूमत पंजाब इसकी तहकीकात करवाएगी? और दूसरा जो इस वक्त जो मामला चल रहा है सूबे में, गवर्नर के पास अब कल रात 12 बजे तक का टाइम है, अगर वो नहीं जाते तो फिर क्या होगा? तो वो वाज़ेह कह रहे हैं कि मुझे सदन ने लगाया, हालांकि वो आर्टिकल 6 नहीं, वो आर्टिकल 100 नहीं पढ़ रहे, वो अगले आर्टिकल्स की डेफिनेशन कर रहे हैं। अच्छा देखें, इस सवाल का जवाब आइन की रूह से तो दिया नहीं जा सकता, यानी वो अब क्या कह सकते हैं। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर उनको जाना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। I'll take this last question, फिर अता ने बात करनी होगी। देखिए, गवर्नमेंट प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है कैबिनेट की फॉर्मेशन के बाद, इस सारी सूरत हाल को देख के फिर आपसे बात करें। एक सेकंड इब्राहिम, पहले आप करें। आज आप हुकूमत में हैं और आज आप एस्टेब्लिशमेंट की मदासराई कर रहे हैं। कल आप मदासराई कर रहे थे, इमरान खान कल हुकूमत में थे, मदासराई कर रहे थे, आज मदासराई। आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह खान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था जिन जिनसे जो गलती हुई है उनको एक साइड पर रखें, कमीशन बनाए ताकि मुल्क को आगे की तरफ लेकर चले, मुल्क आगे बढ़े। तो इस वक्त आप पार्टी फिक्र में हैं, हुकूमत में हैं, तो क्या ऐसी कोई इज्तिमाई सोच है? इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल आपसे फुटी की हुई थी, नहीं बात करते थे, अब आप हुकूमत में हैं, तो
कोई इस तरह की क्या कोई सोच है कि ट्रुथ कमीशन बने, कोई इस तरह का चीज हो, मुल्क आगे बढ़े? देखिए इब्राहिम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपसे पहले 2 बार इसी बात का जवाब आपसे दिया। मैं कतन मदासराई नहीं कर रहा। मेरी रीजनिंग हो सकती है, मैं नाराज़ होता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी फैसले से नाराज़ होता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूँ, मेरा हक है। मेरा अगर बाहमी रियासती अदारों में अगर कहीं मेरा कोई इत्तफाक राय नहीं होगा, मेरा हक है, मैं अपनी डोमेस्टिक सतह पे बात कर सकता हूँ। बट खुदा ना ख्वास्ता मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बैरूनी साजिश के ताने बाने पार्लियामेंट पे भी डाल दूँ, रियासती अदारों पे भी डाल दूँ। इन दो की मुमासलत आप नहीं कर सकते। या आप सख्त इस चीज़ के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करें प्लीज़। मेरी अगर कोई तनकीद थी रियासती अदारे पे, उसके खदोखाल मुख्तलिफ थे। मेरी आज की इस बात का और उस बात का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कतई तौर पर इस चीज़ के साथ इसको बाय नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, देखें, ना मेरी हर्जा सराई ना मेरी मदा सराई, मेरा सिर्फ एक ही मामला है कि इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 पैरामाउंट प्राइमरी कंसर्न्स हैं हमारे। अगर ये शख्स आज उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और अपनी ज़ात की अना की भींट चढ़ा रहा है, तो हम इसके खिलाफ अपना हर चारा जोई का हक रखते हैं। एक सेकंड में बात कर लूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हम तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और एक साबिक नाम नहाद वज़ीर आज़म ने कल तमाम हदें पार की और उन्होंने ये परवाना की कि पाकिस्तान के दुश्मन किस बात से खुश होते हैं, और सब परवाह किए बगैर इस मोहसिन कुश आदमी ने कल हिस्ट्री को अपने तनादर में पेश किया। तो इमरान खान साहब, मीर जाफर और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की पीठ में छुरा घोंपे। मीर जाफर, मीर सादिक वो हुआ करता है जिसने एहसान किया हो उसको नुकसान पहुंचाए। मीर जाफर, मीर सादिक वो हुआ करता है जो तकब्बर में, अनाद में, बुग़्ज़ में और इंतकाम में अंधा होकर लोगों पर मजालिम ढाए। आपने जिसने जिंदगी में आप पर एहसान किया, आपने उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया। वो जहांगीर तरीन साहब की जात हो, आपने उनकी बच्चियों के खिलाफ मुकदमे करवाए। वो अलीम खान साहब की जात हो, आपने फोन करके कहा कि इसको हथकड़ी लगनी चाहिए।